والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واللہ یحب الصابرین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان کے مقدس تو رافدہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زورا جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے امراض پر صبر کرنا۔ امراض پر صبر کرنا یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری کی حالت میں صبر کرے تو اللہ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو 30 سال 40 سال 50 سال تندرستی میں زندگی گزاری ہے وہ تندرستی والی زندگی کو یاد نہیں رکھتے، اس وقت تو نہیں کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، جسم سلامت ہے، اس وقت ہم کوئی تعریفی کلمات نہیں نکالتے۔ لیکن اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے پھر دور دراز تک بتایا جائے گا مجھے یہ تکلیف ہو گئی، مجھے یہ بیماری ہو گئی، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی مرض ہو جائے، بیمار ہو جائے، صبر کرے تو اللہ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب اس کا مقدر بن جائے، رحمت کو پالے، جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو ترک کر دے، اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی تکلیف پر اس نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو کوئی مقدمے کا سامنا کرنا پڑ جائے اور ایم این اے، ایم پی اے، پولیس والے، کوئی جج کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا،
تو پھر وہ پریشانی نہیں رہتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ساتھ دینے والے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ تو دوستو، اگر دنیا کی کوئی پریشانی آ جائے تو کوئی دنیا دار کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے نا، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو اللہ فرما رہے صبر تم کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہے تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبر کرنے والے بڑے پسند آئے۔ ایک تو معیت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی کو کسی تکلیف میں، کسی مرض میں یہ پتہ چل جائے کہ اس تکلیف کی وجہ سے میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، تو خدا کی قسم وہ کہے گا میں بیمار رہوں، کم از کم میرا رب تو مجھ سے پیار ہی کرتا ہے نا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے بندہ بیمار ہو جائے کہ اللہ پیار کرے میں دوائی نہیں کھاتا، دوائی نہیں کھائے گا مر جائے گا تو خودکشی ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ علاج کرنا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علاج کرنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت پر بھی عمل کریں، لیکن امید یہ رکھیں کہ یہ جو تکلیف ہے میں اس کو کسی کے سامنے اظہار نہ کروں، اس کو چھپا کے رکھوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بزرگ پہلے زمانے کے کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو کہتے تھے یار کسی کو نہ بتاؤ، یہ تکلیف جتنا سنتے جائیں گے پھیلتی جائے گی۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اس تکلیف میں یہ صبر کریں گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں یہ شخص شمار ہو جائے گا۔ تو جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، مگن رہتا ہے، تو قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 300 درجات عطا فرمائے گا، 300 درجات عطا فرمائے گا، ایک نہیں دو نہیں، جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا، یعنی اتنے بڑے درجات ہوں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے گا اور اس پر صبر کرے گا، اللہ اسے 600 درجات عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبر کیا درجے تو اس کو عطا ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو رہا ہے، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ دیکھیں تکالیف تو ہر ایک کو آئی ہیں، جتنے کوئی اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں اتنا ہی ان کو تکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے سے شہر سے باہر نکلے اور پیچھے فوج آ رہی تھی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت کے قریب گئے اور درخت کو کہا کہ مجھے پناہ دے دے، تو درخت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے اندر چھپا لیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو درخت نے چھپا لیا تو اب وہ جو پیچھے فوج آئی تھی پکڑنے کے لیے، اس کو شیطان نے مشورہ دیا کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے اس درخت کے اندر موجود ہیں، آپ ایسا کریں اس درخت کو آرے سے چروا لیں، وہ اندر ہی کاٹ جائیں گے۔ اب دیکھیں آرے سے کسی زندہ بندے کو چیر دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جب وہ درخت کو آرے سے کاٹا گیا تو وہ جسم کٹتا گیا، جب سر کے قریب وہ آری گئی تو آپ کی زبان سے اف نکلی، تو بارگاہ خداوندی نے فرمایا اے زکریا علیہ السلام اف نہ کرنا، تو نے یہ درخت سے پناہ لی ہے، اپنے رب سے پناہ لیتا تو تیرا رب تیری حفاظت کرتا، تو نے اپنے رب کو چھوڑ کر درخت سے پناہ لی ہے، اگر تو نے اب اف کی تو صابرین سے تیرے نام کو خارج کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام پر تکالیف آتی ہے نا، ہمیں تکلیف آتی ہے، ہم تکلیف میں پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو جب تکلیف آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مزید اپنے قریب پاتے ہیں، ان کو تکالیف میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے ان انبیاء کو اپنی مانند نہ سمجھا جائے کہ ہمیں جیسے تکلیف آتی ہے ان کو بھی ایسی تکلیف آتی ہیں۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی ہوئی تو کسی نے سوال کیا حضور یہ فرمائیں جب آپ بیمار تھے وہ زمانہ اچھا تھا یا یہ زمانہ اچھا ہے جس میں آپ تندرست ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تندرستی بڑی نعمت ہے، لیکن وہ زمانہ اچھا تھا جب میں بیمار تھا، رات کے پچھلے وقت پہر کے وقت پچھلے پہر میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا اے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ اللہ کے پوچھنے کی لذت سے میں ایسا سرشار ہوتا کہ سارا دن مجھے اپنی تکلیف بھول جاتی، دکھ بھول جاتی، تمام آزمائشیں بھول جاتی کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ اب دیکھیں نا کوئی بیمار ہو اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، جیسے حضرت شاہ عبد الرحیم کو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد کو زیارت ہوئی تھی،
میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، اب اس طرف نہیں جاؤں گا، وقت ختم ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ لیں بھائی عبد الرحیم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تو حضرت شاہ عبد الرحیم اپنی قسمت پہ ناز کریں، اور جن کو خدا پوچھے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ اتنی لذت سے میں سرشار ہوا ہوں کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصائب عارفین کا چراغ ہے، یہ تکالیف آنا وہ صرف بیماری کی صورت میں نہیں ہے، کہ جتنی بھی تکالیف ہیں فرمائے یہ عارفین کا چراغ ہے، اور جب کسی عارف پر یہ مصیبت آتی ہے تو اس کا دل نور علی نور ہو جاتا ہے، اگر کسی مرید پر یہ تکلیف آتی ہے تو فرمایا اس کو بیدار کرتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ رکھتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہ بیماری جب بھی آتی ہے مومنوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتی ہے، اور جو غافل ہیں اللہ کی یاد سے ان کے لیے البتہ ہلاکت ہو سکتی ہے کہ وہ تو غافل ہیں ان میں سے ہے نا۔ اور مومنین مصائب پر اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے، اگر وہ مصائب پر صبر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رات بھر بیمار رہا، کسی تکلیف میں رہا، بیماری میں رہا، اور پھر وہ صبر میں رہا اور اللہ کی رضا کا طالب ہوا، وہ شخص ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں ایک رات، ساری رات تکلیف میں جو رہے، اب اندازہ لگائیں کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کسی کو ہارٹ پین ہو جائے، کوئی تکلیف میں چلا جائے، اگر اس تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا وہ طالب رہا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم بیمار ہو جاؤ تو اللہ سے عافیت طلب کرو کہ میرے مالک مجھے ثابت قدمی عطا فرما، میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، رحم کے قابل ہوں، تو مجھ پر رحم کر، عافیت طلب کرے، یہ نہیں ہے کہ شور مچانا شروع کر دے۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ جو شخص 40 دن میں 40 راتوں میں کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس کے سر میں درد نہیں ہوا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ 40 دن میں اگر کوئی بیمار نہ ہو تو وہ سمجھ لے، آج تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار 90 سال کا ہو گیا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم تو کل کے بچے ہو کے تم تکلیفوں میں مبتلا ہو، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ اتنے بڑے محدث فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے تو سمجھ لو اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ تکالیف، یہ دکھ درد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے آتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ بائیں شانے والا فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ تم نے جب تک یہ بیمار ہے اس کے گناہ لکھنا چھوڑ دے، اور یہ دائیں کاندھے والا جو فرشتہ ہے اس کو حکم ہوتا ہے جو یہ اعمال کرتا تھا، نیکیاں لکھتا تھا، یہ تو لکھتا رہے، اگرچہ یہ عمل نہیں کر رہا پھر بھی تو لکھتا رہے کیونکہ آپ یہ بیماری کی حالت میں آئے۔ یعنی بیماری کی حالت میں برائی لکھنے والے فرشتے کو روک دیا جاتا ہے کہ اب تو نے کوئی برائی نہیں لکھنی، اور دائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے اس کو حکم ہوتا ہے جو یہ جب تندرست تھا، ذکر کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، استغفار کرتا تھا، تو اس کے نام اعمال میں یہ لکھتا رہے تاکہ اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں، کیونکہ یہ بیمار ہے اور بیماری میں صبر کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتے بھیجتا ہے؟ 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھو میرا بندہ کہتا کیا ہے اس بیماری کی حالت میں۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک تصور کریں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے جڑ گیا۔ وہ بیمار تو زمین پر ہے، عرش بری سے اب قاصد آ رہے ہیں اس کی خبر لینے کے لیے۔ آپ بات نہیں سمجھے، بات تصور کیا۔ بندہ بیمار ہے یا ذکر کرنے والا جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یا ذکر کرنے والوں کا ذکر وہاں ہوتا ہے، یا بیمار ہونے والوں کی کیفیت عرش سے پوچھی جاتی ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے بندے کا پتہ کر کے آؤ۔
یار آپ ایک چشم تصور میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق فرشتوں سے فرماتے جاؤ فلاں بندے کا پتہ کر کے آؤ۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوان۔ میں نے جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آپ وہ وہاں پہنچے۔ بندہ زمین پر بیمار ہے، عرش بری پر پیغام بھیجا جا رہا ہے، 2 فرشتے بھیجے جا رہے ہیں، قاصدین آ رہے ہیں جاؤ پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا کیا حال ہے، اور جا کے یہ بھی پتہ کرو وہ اس بیماری میں کہتا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بیمار کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں میرے مالک، میرے مولا، تیرا بندہ بیماری کی حالت میں بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلا، وہ تو تیری تعریف کر رہا ہے، اور کہتے ہیں میرے مالک تو تیری تعریف ہے، تیری شان ہے، تیری عظمت ہے، تیری سر بلندی ہے، تو پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، سب کچھ ہے، وہ تعریف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے اسی بیماری میں اگر اس بندے کو موت دے دی تو فرشتوں اس کو جنت میں داخل کرنا، اس کو جنت میں داخل کرنا، اور اگر میں اس کو موت نہ دوں اور صحت دے دوں بیماری کے بعد، پھر اس کو پہلے گوشت سے اعلیٰ گوشت اس کے جسم کا بنا دینا، پہلے خون سے اعلیٰ خون بنا دینا، پہلی سوچ سے اعلیٰ سوچ بنا دینا، پہلی طبیعت سے اچھی طبیعت بنا دینا، پہلی تندرستی سے اچھی تندرستی عطا کر دینا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جب بیمار ہوتا ہے اللہ پوچھتا بھی ہے، اگر بیماری کی حالت میں موت دے دے تو حساب بھی نہیں لیتا، جنتی کر دیتا ہے، صحت دے دے تو پہلے سے بھی زیادہ صحت عطا فرماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا فاسق و فاجر تھا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں یہ بات لکھی ہے، بڑا فاسق و فاجر تھا، گناہگار تھا، اور جناب والا اتنا گناہگار تھا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے کلیم اللہ، یہ جو شخص ہے بہت بڑا گناہگار ہے، بڑا جناب میری نافرمانی کرنے والا ہے، اس کو اپنی بستی سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا، وہ کسی اور بستی میں چلا گیا، وہاں بھی بدکاری سے باز نہ آیا، بد اخلاقی سے باز نہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے کلیم اللہ اس کو اس بستی سے بھی نکال دو۔ اب اس بستی سے بھی نکال دیا گیا، اب وہ ایک تنہا غار میں چلا گیا، وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر قریب نہیں ہے، بیوی قریب نہیں ہے، بچے قریب نہیں ہیں، ماں باپ قریب نہیں ہیں، وہ تنہا ایک غار میں رہتا ہے اور روتا ہے۔ آخر وقت اس کا جناب قریب المرگ ہو گیا، موت کے قریب ہو گیا۔ جب موت کے قریب ہوا، اب جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے نا اس کی دلی کیفیت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں فاسق و فاجر ہوں، جتنے عیوب و نقائص ہیں میرے اندر تو میرے مالک سب جانتا ہے۔ آج میں اس تنہائی کے عالم میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں میرے مالک، آج اگر میرا باپ میرے سر پہ ہوتا میری تکلیف کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلتے، آج میری ماں میرے سر پہ ہوتی مجھے دعاؤں سے ضرور نوازتی، آج میری بیوی میرے قریب بیٹھی ہوتی تو وہ میری جدائی میں آنسو ضرور بہاتی، اے میرے مالک آج بچے میرے ساتھ ہوتے تو میری جدائی کے غم میں ضرور روتے، میرے مالک مجھے تو نے وہاں سے شہر بدر کروا دیا، اس علاقے سے نکلوا دیا، بستی سے نکلوا دیا، میرے مالک اب میں تنہا تیرے پاس آنے والا ہوں، میری بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہے۔ اب جب دل سے اس کی آواز نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں جاؤ ایک فرشتہ اس کی باپ کی شکل بن کے اس کے پاس بیٹھ جائے، ایک فرشتہ اس کی ماں کی شکل بن کے اس کے پاس بیٹھ جائے، اور کچھ فرشتے بچوں کو غلمان جنت کو کہو کہ وہ اس کی بچوں کی شکل بن کے اس کے قریب بیٹھ جائیں، اور اس نے اس دل سے مجھے پکارا ہے اور میرا شکوہ نہیں کیا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی میرا شکر ادا کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اب سب نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے میرے مالک مجھے پتا ہے تو نے ایک بستی سے نکلوا دیا، میں غار میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں، لیکن تجھے تیری قسم ہے مجھے اپنی رحمت سے نہ نکالنا، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، یہ میں نے برداشت کر لیا ہے، لیکن مجھے اپنی رحمت سے نہ نکالنا۔ تو اب وہ فرشتے آ گئے، وہ اپنے والد کی شکل میں فرشتے کو والد سمجھ کے بات کر رہا ہے،
ماں سے بات کر رہے ہیں تو فرشتے، غلمان جنت جو ہیں ان سے بات کر رہے. اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار میں چلے جاؤ، وہاں میرا ایک دوست ہے وہ دنیا سے چلا گیا، تو تجھے میں حکم دیتا ہوں اے میرے پیارے کلیم اللہ، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کرو اور اس کے دفن کرنے کا بندوبست کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے تھے وہ، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو علاقے سے نکالا تھا، پھر دوسری بستی سے نکالا تھا. بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب العزت، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو علاقے سے نکالا ہے اور تیرے حکم سے بستی سے نکال دیا. رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اس کو بہت زیادہ رونے اور اپنے عزیزوں کے فراق اور جدائی کے غم کے تڑپنے کی وجہ سے رحم کیا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس کے باپ کی شکل بن کے جاؤ، اس کی والدہ کی شکل بن کے جاؤ، اور میں نے غلمان کو اس کے بچوں کی شکل بنا کے بھیجا ہے. اور اس نے جو مناجات کی ہے، التجا کی ہے میری بارگاہ میں، پھر یہ زمین جہاں پڑا ہوا تھا یہ زمین بھی رو رہی تھی، یہ عرش والے بھی رو رہے تھے، یہ فرش والے بھی رو رہے تھے. ارے جب عرش اور فرش والے اس انسان کی مناجات پہ روئے، پھر میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں بندے پر کیوں نہ رحم کروں. پوری بات کو لکھنے کا مطلب امام غزالی کا کیا تھا؟ مکاشفۃ القلوب میں سے میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہے. امام غزالی نے کیوں بتایا؟ کہا تم جتنے گناہگار بھی ہو جاؤ، بدکار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تمہارا تعلق اللہ سے کمزور نہ ہو، ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا. جب تم ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو گے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے، رحمت کی چادر تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کسی مسافر پر نزاع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، یعنی کسی سفر میں گیا ہے، ایک تو سفر ہے نا مکہ مدینے کا، سبحان اللہ، وہ تو اتنا اعلیٰ سفر ہے کہ کوئی مکہ مدینے جائے حج عمرے کے لیے فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج پہ گئے تو حج ہوتے رہیں گے، عمرے پہ گیا ہے تو عمرے ہوتے رہیں گے. اگر حالت احرام میں فوت ہو گیا تو حکم ہے کہ اس کو اسی کپڑوں میں دفنا دو، خوشبو نہیں لگانی، کہ کیونکہ وہ حالت احرام میں ہے، قیامت تک وہ عمرہ کرتا رہے گا، وہ حج کرتا رہے گا. اور میرے آقا نے فرمایا میں قیامت والے دن اس کا شفیع ہوں گا، بغیر حساب کے وہ جنت میں جائے گا. ویسے اگر کوئی عام کسی سفر میں جا رہا ہے، راستے میں مسافرت کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال سے دور ہے، والدین کو چھوڑ چکا ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑ چکا ہے، اب اس کا خیش قبیلہ کوئی نہیں. اگر اس کے رشتہ دار ہوتے اس کے جنازے کے ساتھ چلتے. اللہ لطیف بعبادہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے، لہذا اے فرشتوں تم ان کے رشتہ داروں کی شکل میں اس کے ساتھ چلو تاکہ اس کو تنہائی کی یہ وحشت معلوم نہ ہو، کیونکہ ساری کائنات چھوڑ سکتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں چھوڑ سکتی، قبر میں میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں چھوڑ سکتی. ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں انسان کا صدق اور کذب، یعنی اگر کوئی بندہ کو دیکھنا نا یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے اللہ کے معاملے میں، اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کو کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے. فرماتے ہیں اگر یہ پتہ کرنا ہو یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا صدق اور کذب اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بیماری یا کسی مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے. فرماتے ہیں اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت اس کا اندر کا حال ظاہر ہوتا ہے. جو شخص شادمانی اور خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصائب میں اللہ کے شکوے کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. اگر کسی کو دونوں عالم کا علم عطا کر دیا جائے، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ تکلیف کے وقت شکوہ شکایت کرتا ہے تو اس کو علم سے حصہ نہیں ملا. علم سے حصہ اسی کو ملا ہے جو تکلیف میں تعلق اپنے رب سے جوڑ کے رکھتا ہے. اور حدیث قدسی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میری قضا پر راضی نہیں رہتا اور میری عطا پر شکر نہیں کرتا اس کو چاہیے کوئی اور رب بنا لے، کسی اور رب کی تلاش کرے، وہ میرا بندہ نہیں ہے. اب دیکھیے اور کوئی در ہوگا تو کوئی جائیں گے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر تکلیف پر صبر کرے. روض الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ
ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. ابو نصر سراج بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کافی سارے بندے بیٹھے ہوں، کسی کے سر کے اوپر نور برسنا شروع ہو جائے، سارے توجہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. تو حضرت ابو نصر سراج بھی طواف کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے سر کے اوپر نا انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے. دل میں خیال آیا یہ کتنی خوش قسمت عورت ہے کہ یہ طواف کر رہی ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش اس کے چہرے کے اوپر ٹپک رہی ہے، اس کے سر کے اوپر ٹپک رہی ہے. یہ کتنی خوش قسمت عورت ہے. میں ذرا اس کے قریب جاؤں، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ آج اللہ تجھ سے اتنا راضی ہے کہ انوار و تجلیات کی بارش فرما رہا ہے. فرماتے جب میں اس عورت کے قریب گیا، اس نے میرا نام لے کے کہا، ابو نصر سراج کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. میں نے کہا بی بی تجھے میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلو کر لیتا ہے، اللہ حجابات اٹھا دیتا ہے، وہ زمین سے لے کر عرش تک سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی نگاہوں میں سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، چھپا ہوا کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا بی بی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ طواف کر رہے ہیں، کسی کے سر پر انوار و تجلیات کی بارش نہیں ہے، تیرے سر کے اوپر اتنا انوار و تجلیات کی بارش کیوں ہے؟ بتا تو صحیح. اس نے کہا اے ابو نصر سراج، اگر میں تجھے حال دل کہہ دوں تو تیرا کلیجہ پگھل کے منہ کے رستے باہر آ جائے گا، تیری شریانیں پڑ جائیں گی، تجھے دل کی تکلیف ہو جائے گی، تجھے موت واقع ہو سکتی ہے اگر میں تجھے درد کی کہانی سنا دوں. ارے بات دراصل یہ ہے، قربانی کا دن تھا، میرے خاوند نے ایک بکری ذبح کی. میرے 2 بچے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اپنے باپ کو بکری ذبح کرتے ہوئے. تو بڑے بیٹے نے چھری پکڑ لی، چھوٹے کو چھت پہ لے گیا اور کہنے لگا جس طرح ابا جی نے بکری ذبح کی ہے تجھے میں ذبح کرتا ہوں. اس نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا. وہ جب تڑپنے لگا وہ ڈر کے مارے جنگل کی طرف بھاگ گیا. اب میرا خاوند اس بچے کی تلاش میں جنگل میں گیا. وہ میرا بچہ اتنا دور چلا گیا کہ بھیڑیے بچے کو اٹھا کے لے گئے. اور میرا خاوند اتنی دور تھا کہ پانی میسر نہیں تھا، شدید گرمی تھی، اور عید الاضحیٰ کا دن تھا، قربانی کا دن تھا. شدید گرمی کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، ایک بچے کے دکھ کی وجہ سے، دوسرے کو جو بھیڑیا لے گیا اس کے غم کی وجہ سے میرا خاوند وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا. ایک کو بھیڑیا لے گیا، ایک کو ذبح ہو گیا. یہ 3 فوتکیاں ہو گئیں. اب میں اپنے خاوند کو دیکھنے کے لیے، بچے کو دیکھنے کے لیے جب جنگل میں گئی ہوں تو وہاں میں نے دیکھا میرا خاوند فوت ہو چکا ہے. بچے کو بھیڑیا لے گیا، ایک چھت پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. اور میں دور چلی گئی. جو میں نے ہنڈیا وہ گوشت چڑھایا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ جو زمین پہ تھا، ابھی چلتا نہیں تھا، ابھی وہ لڑکتا تھا زمین پہ، اپنے جناب گھٹنوں کے بل چلتا تھا. وہ ہنڈیا کے پاس گیا، ہنڈیا الٹ گئی، وہ جل کے وہاں پہ راکھ ہو گیا. ایک ذبح ہو گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. خاوند تڑپ تڑپ کے مر گیا اور یہ بچہ آگ میں جل کے مر گیا. پھر میری ایک بچی تھی جو شادی شدہ تھی، اور اس کے گھر والوں، اس کے گھر میں جب پیغام پہنچا کہ تیرے والد کا گھر تباہ ہو گیا، اس کی آہ نکلی، وہ وہاں فوت ہو گئی. میں اکیلی بچ گئی، سارا گھر ویران ہو گیا. میں شب و روز روتی تھی اور مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا. ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. میرے آقا نے فرمایا او میری امتیا، تجھے نہیں پتا کہ جو صبر کرتے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اب تیرے سامنے 2 رستے ہیں، ایک صبر کا رستہ ہے، ایک بے صبری کا رستہ ہے. بتا کون سا رستہ تو اپنائے گی؟ میں نے کہا اگر بے صبری کروں گی میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرے گھر والے تو واپس نہیں آ سکتے. میں نے صبر کر لیا. اب ہمہ وقت اللہ کی شان میں اس کی تعریف کرتی رہتی ہوں، تسبیح کرتی رہتی ہوں. خدا کی قسم جب سے میں نے اپنے رب پر صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، اس دن سے ہر وقت میرے چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش برستی رہتی ہے. ہمہ وقت یہ جو بارش تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سین حرم میں نظر آ رہی ہے. میں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہوں تو بارش برستی ہے، میں گلیوں میں جاتی ہوں تو بارش برستی ہے، میں گھر میں بیٹھتی ہوں تو بارش برستی ہے. اب میرا رب چونکہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو پیارا لگتا ہے. اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. جب سے میں نے صبر کیا ہے اللہ نے مجھے اپنا پسندیدہ بندی بنا لیا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ میں جہاں جاتی ہوں نور علی نور ہوں اور میرے چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے.
سارا گھر لٹا کے صبر کرے گا تو پھر انعام تو پائے گا نا جی۔ ایک حدیث پاک میں اکثر آپ کو نا پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں، پھر میں ایک دفعہ سبق اس مضمون کے ساتھ چونکہ وہ ملتی جلتی ہے ایک سبق دہرا دیں گے۔ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینے کے اندر 2 میاں بیوی تھے، ان کی محبتیں ضرب المثل تھیں۔ جب میاں بیوی کی محبت کا ذکر ہوتا تو ان کا نام لیا جاتا، ماں باپ کی، ماں اور بیٹے کی محبت کا ذکر ہوتا تو حضرت سعد اور اس کی اماں کا ذکر کیا جاتا۔ یہ مدینے میں ضرب المثل تھی۔ تو ایک دن اچھا وہ جو میاں بیوی تھے وہ امیر بھی تھے، مدینے میں سب سے امیر وہی تھے، دونوں میاں بیوی وہ جوڑا امیر تھا۔ ایک دن نا وہ عورت جو تھی صحابیہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، میرے آقا درس دے رہے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 40 دن جس کو کوئی تکلیف نہ ہو نا اللہ کے نزدیک اس کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا پیارا ہوگا اس کو تکلیف ضرور ہوگی۔ اب وہ سوچتی ہوئی واپس آئے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا پیارا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، اور ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا میرا خامند کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، یہ تو اللہ کا پیارا نہیں، جو اللہ کا پیارا نہ ہو میرا خامند کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، بات تو سنیں، اب ہمارا معیار کیا ہے؟ فلاں کے پاس بینک گاڑی پیسے ہیں تو ہمارا تعلق ہے، اگر کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ واپس آ گئی، دل میں پریشان ہے، دل میں بڑی وہ سوچ رہی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو میرا خامند بیمار نہیں ہوا، اور یہاں تو الٹ بات ہے، خامند بیمار ہو جائے بیگمات طلاق لے کے نکل جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، کئی گھرانے ہماری نظر میں ہیں، تو وہ چونکہ میرے آقا علیہ السلام کی شاگردہ تھی نا، میرے آقا علیہ السلام کی صحابیہ تھی، اب حیرت میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو ان کے خامند کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، سردی کا موسم تھا، اس نے کہا جاؤ میری گھر والی پانی لے آؤ، وہ پانی لینے گئی تو وہ سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ اب سخت سردی کے موسم میں نا، مدینے کی جو سردی ہے، جن لوگ نے مدینے میں وقت گزارا ہے یا سردی کے موسم میں مدینے جاتے ہیں نا، تو مدینے کی سردی سے یہ ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، 2 حصے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی ایڑیاں ایسے ہو جاتی ہیں، وہاں سردی، وہاں موسم کچھ ایسا ہے۔ اب وہ اس تکلیف میں پانی لے کے سردی میں کھڑی رہی کہ اس کی جو ہاتھوں کی انگلیاں تھیں وہ پھٹ گئیں اور پیالے کے ساتھ جڑ گئی۔ خامند سویا ہوا ہے، جب کچھ دیر کے بعد اس خامند کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بھئی ہاتھ چپکے ہوئے ہیں، اتنا یک بستہ سردی ہے کہ خون جمع جاتا ہے۔ تو یہ حالت جب دیکھی نا تو خامند بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا آج میری گھر والی تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، حیرت میں چلے گئے، اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنا خیال کہ ساری رات سردی میں میرے لیے پانی لے کے کھڑی رہیں، اور عالم یہ ہے کہ اب طلاق مانگتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی کی بحث ہوتی رہی۔ اب بات یہ طے پائی کہ صبح دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنی بات سنائیں گے، جو فیصلہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اب جناب والا راستے میں چلتے ہیں، صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے، خامند زمین پہ گر جاتا ہے، جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے اس کا سر پڑ جاتا ہے، سر پڑتا ہے تو صحابیہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے اس کے سر پہ پٹی باندھی اور کہا اے میرے سرتاج واپس چلو، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ساری رات مجھ سے بحث کرتی رہی، طلاق چاہیے، اب میرا سر پھٹ گیا، تجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میں نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا جس انسان کو تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، بیماری نہ پہنچے، رنج و علم نہ پہنچے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہیں ہوتا۔ ارے میرے سرتاج اتنا عرصہ ہو گیا، تیری اور میری شادی ہوئی ہے، میں نے تجھے بیمار نہیں دیکھا، کسی آزمائش میں نہیں دیکھا، کسی مصیبت میں نہیں دیکھا، مجھے دل سے یہ بات پریشان کرتی تھی، ارے جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہ ہو میرا خامند کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے طلاق اس لیے مانگی ہے۔ آج ہمارا تعلق پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تعلق نسبت رسول سے کی وجہ سے ہوتا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق کی وجہ سے ہوتا تھا۔ تو یہ ہماری زندگی، آج میں نے جس موضوع پر گفتگو کی ہے، اگرچہ وقت تھوڑا ہے، مکمل طور پہ گفتگو نہیں کر سکا، لیکن میں نے اپنا معافی ضمیر ضرور بیان کیا ہے کہ رنج میں، تکلیف میں، دکھ میں جو تعلق
قائم رکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر عرش سے فرشتے اس کی تباہ پرسی کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس گفتگو کو قبول کرے اور ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔